دین کی روح کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خوں غلطی داس بس میں لا الہ الا کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترجمہ یہ ہے جو ہے نا قبروں کو نہ پوجو مد نہ منگو، یہ توحید کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور میں نے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ماموں قانون کے جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق ہے، مردے مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ زندہ خداؤں کو تم چیلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، گڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی، حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان ہے۔ حق میں رہتا کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کر دے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنائے، یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے احمد، کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی، نمونہ اس کا یزید کے دور میں بھی سامنے آ گیا کہ یعنی طمع اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے دیا کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مدینے میں کہہ دیتی تھی عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کہ بیٹھ جا، مطمئن کرنا پڑتا، اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کہا، مرد غلطی کہا۔ یہ حریت تھی، آزادی تھی۔ معمولی آدمی کہہ دیتا تھا مدینے میں کہ لا نسمع ولا نطیع۔ امیر المومنین کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو، مانو۔ آدمی کھڑا ہو گیا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیوں؟ جو چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی قمیص نہیں بنتی، آپ اتنے لمبے ترنگے ہیں، آپ نے قمیص پہن رکھی، اگر دو لی ہیں آپ خائن اور بددیانت، خلیفہ نہیں بن سکتے۔ تو امیر المومنین بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چچا جی آپ نے ٹھیک کہا، میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا باجی کو دی۔ اس نے کہا آپ بات کرو، سنیں گے مانیں۔ یہ حریت تھی، آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی تھی۔ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، نہ کلمہ چھوڑ گئے، شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں، جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم جن راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے، مگر ہم کیا کریں کہ دین کو بچانے کے لیے، سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشاندہی کرنی پڑتی کہ یہ راوی جھوٹا، جنت دوزخ کا یہ معاملہ نہیں۔ یہ بحث کو الجھا دیتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں کرتے ہیں، وہ بخشا گیا، ہمیں تکلیف ہے بخشا گیا۔ ہم تو ہو رہے ہیں کہ وہ حریت، وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے۔ بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرنا پڑتا تھا، مگر یہ بات کیا ہوئی؟ علامہ اقبال کی زبان میں سنا، یہ انحراف، یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹو خلافت کی طرف، ورنہ تمہاری بگڑی نہیں ساری۔ جب تک یہ ملوکیت رہ گئی، 1400 سال آ رہی مسلمان ملکوں میں، ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا، مذہب چلتا رہے گا۔ یہ لوگ عمرے کریں گے، مدینہ شریف حکمران جائیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے، کبھی کوئی مدرسے ان کو امداد کر دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں، ایسا کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں، مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد ہو، سب مساوی ہوں، اسی کٹہرے میں کھڑا ہوں، اسی میں صدر مملکت کھڑا، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط۔ یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے، مگر یہ چھین لی نا۔ کیوں خلافت رشتہ قرآن کو سیخ حریت را زہر اندر کام۔ آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی؟ یہ تو بات ہی نہیں۔ بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں۔ جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے۔ یہ اگر حکم کی نافرمانی بھی کریں یا دین کی اطاعت میں کوتاہی کریں کوئی بات نہیں، حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے۔ مگر ہوا یہ، کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، خلافت نے، حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم، نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا،
جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں اللہ اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے، ہماری مرضی ہوگی، جو چاہے گا قانون مانیں گے، جو چاہے گا بے شک قرآن و سنت میں ہوگا چھوڑ دیں۔ اس لیے اس موڑ کو خدا کے لیے سمجھیں کہ بہت بڑا موڑ امت، اور جو بھگت رہے ہیں کہ ہر مسلمان ملک میں ایسا ہی ملک بیٹھا ہوا جو اپنی مرضی کر رہا، اور بذات خود وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں دین کا خیر خواہ ہوں، امت کے مفاد کے لیے کروں۔ وہ کب کہتے ہیں ہم امت کے غدار؟ مگر دین کو انہوں نے پشت دے، حکومت کی حد تک انہوں نے بالکل بے دخل کر دیا۔ اگر کوئی بات مانی ہے تو ان کی پسند کی چیز مان لی، دین سمجھ کر نہیں مانی۔ کیوں خلافت رشتہ قرآن سے حریت تیرا زہر ہے اندر کام رہے، آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ بورلے نہیں دیا تک۔ اور وقت آ گیا، تھوڑے سال بعد لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، حسین کو تو نظر آتا تھا، ان کو اللہ نے بصیرت دی تھی۔ لوگ یہ دیکھتے حالات نہیں ہے، یہ ہوگا، وہ جانتے تھے حالات نہیں، اور کہتے خاموش رہو تو یہ تو مور لگ جائے گی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ یہ بتانا تو چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر قیامت کے مسلمانوں کے سینوں میں یہ باقی تو رہے تصور اور یہ خیال کہ یہ خلافت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، یہ شوق اور تربرہ شاید کبھی یہ بحال کر لیں۔ اگر مانیں گے کہ ٹھیک ہو رہا، کیا بنے گا پھر؟ پرواہ نہیں، سب کچھ آزادی کا گلا گھونٹ دیا۔ عبد الملک بیٹھا حکومت پر یزید کے چند سال بعد، اس نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ تم لوگ کہہ دیتے تھے خلیفے کو کہ اللہ سے ڈر، آج کے بعد جس کے منہ سے نکلانا کہ اللہ سے ڈر، اس کی گردن اڑ جائے گی۔ میں نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہے تق اللہ، آئیے کرم جو خلیفے کہے سناؤ ہمیں، ہم جب غلطی کریں ٹوکو کہ اللہ سے روک دیا۔ جس نے کہا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا، خلافت کی مٹی پلید ہو گئی اور نماز جمعہ کا وقت گزر گیا، عصر کا بھی وقت آ رہا ہے، تو ایک تابعی نے کھڑے ہو کر علیہ صحابہ میں امام ابن حجر کے پڑھے نیک تابعی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین، نہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی آیا، نہ کوئی کتاب اتری، وقت نماز کا جا رہا، اب خدا کے لیے نماز پڑھا، کیا بدلہ ملا اس کو؟ سپاہی محل میں لے کر سٹ کر پھر لا کر مسجد میں پھینک دیا۔ یہ موڑ تھا جو مڑ رہی تھی گاڑی، لوگ یہی سمجھتے کوئی فرق نہیں، نماز رو۔ امام جانتے تھے کہ آج یہ لائن معلوم تھا قریب ہی ہے، یہ دور ہو جائیں گے، بالکل راستے سے گزر جائیں گے، لوگ کعبہ میں شراب پینے والے خلیفے بنیں گے، اور بنے۔ لوگوں نے دیکھا وہاں محفل رائیاں کی، وہاں بیٹھ کر شرابیں پی۔ حسین رضی نے اس وقت دیکھا کہ میرے سوا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کام بڑا ہے، اس کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت۔ اب اس سے بڑا کون ہو سکتا تھا جس کے بارے میں پوری امت جانتی، کوئی گروہ اس سے منکر نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ اب جنت کے سردار کی قربانی مانگی گئی کہ تم جان دو، شاید امت جو نا اس کو زلزلہ آئے، جو بے ہوش ہو چکے نا، کوئی تھوڑا سا ان میں ارتعاش پیدا ہو، حرکت پیدا ہو، زور کا چھینٹا اپنے۔ اور جب کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو خود چلے جائیں، یہ بچے اور عورتیں کیا کریں گی؟ کیسا جواب تھا؟ امام دور دیکھ رہے، لوگ اس وقت کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، یہ قید ہو جائیں گی، ساری ذلت اور رسوائی ہوگی، مگر آپ نے فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا و یری النساء صبا۔ اس وقت اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور یہ میری بہنیں قیدی ہو جائیں، اس کے بغیر بات نہیں بنی۔ انہوں نے شکنجا کس کر امت کو بالکل چپ کرا، بولنے نہیں۔ اس لیے خدا کے لیے یہ باتیں جو اہل حدیث اور دیوبندی سب چھوڑیں، خلافت کو روئیں۔ امام حسین کو دنیا نہیں رو رہی، جنہوں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو درجہ ملتا، مگر امت کے ساتھ جو سانحہ گزرا کہ گلا گھونٹ دیا امت کا، بولنے نہیں دیا۔ تو یزید کے بارے میں یہ صحیح بخاری کی دیکھیں آپ، اس میں باب ہے اس کا کہ بادشاہ کی تعریف کرنا، یعنی خوشامد جو ملوکیت کا نتیجہ، کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمان ہی قانون ہوتا ہے، کوئی عدالت نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، عدالتیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے ہوگا، سب چیز سے چپ کر رہے۔ یہ امت جس کو جھوٹی تعریف نہیں کرنی، با ما یکرہ من صناع السلطان واذا خرج قال غیر ذلک، پہلی صدی چند سال کیا بنا امت کا کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور نہیں۔ امت منافق بن، معمولی بندے نہیں، تابعین اور چوٹی کے لوگ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا
7178 نمبر ہے اس حدیث کا، اور کتاب الاحکام کا باب 27 نمبر ہے، عنوان یہ ہے ما یکرہ من الصلاۃ۔ مسلمان ایسے ہو گئے جو حق کہتے تھے، ہاں جھوٹ بول رہے، خوش آمدید کر رہے۔ قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا ونقول لهم بخلاف ما نتكلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم اپنے سلطان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے۔ جب نکل جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو، یہ صحیح ہے، درست ہے، جیسے خوشامد۔ یہ ملوکیت کا لازمہ ہے، جہاں ایک فرد کی بات صحیح ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا، آپ کے تو سب کے سامنے فوراً پرندے اڑ کر اسٹانی پر جا بیٹھتے ہیں۔ کالا کن نعدھا نفاقا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہم تو اس کو منافقت شمار کرتے تھے، رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی، یہ کہ بادشاہ کے پاس اور کرو اور بعد میں یہ کون تھا؟ اس کی بھی تشریح نیچے امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرما دی۔ وواقع عند ابن ابی شیبہ من طریق ابی شاسا قال دخل قوم علی ابن عمر فواقعوا فی یزید ابن معاویہ۔ اور پتہ تو سب کو تھا، یہ کہتے ہیں نہیں اگر حسین سچا تھا لوگ نہ بولو، لوگ بولتے تھے مگر سامنے نہیں بول سکتے، حسین سامنے بولا۔ ورنہ جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یزید کو حسین کے مقابلہ میں اچھا سمجھتا، صرف دولت امویہ جو تھی دشمن تھی اس کی، ورنہ مسلمانوں کے سینہ میں اس کی محبت موجود تھی، سب جان۔ اس لیے عظیم انسان کو نکلنا پڑا، جنت کے جوانوں کے سردار کو، اور میں آپ تک پہنچا دوں جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد ہے، مستدرک ہے، صاف فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو حسن اور حسین سے پیار کرتا وہ مجھ سے پیار کرتا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس کے سینے میں ان سے دشمنی ہے وہ میرا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے۔ یہ رسول سے الگ نہیں ہے، اور آپ صحیح بخاری میں فضائل اہل بیت میں پڑھیں، ظاہر میں بھی اللہ نے ان کو اپنے نانا کی طرح بنایا تھا، سچ مجھ تھے بھی وہی اور صاف، مگر شکل بھی یہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا حلیہ بیان کر۔ اس نے کہا بے حسن ابن علی جو ہے نا بالکل ان کے مشابہ تھے، آپ نے فرمایا تو نے واقعی رسول اللہ کو دیکھا، صحیح بات ہے کہ حسن سر سے پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اور جب عبید اللہ بن زیاد کا امام بخاری ترمذی لکھتے ہیں نامراد، اس کا دربار تھا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ناک پر چھری مار رہا تھا اور کہتا کیا حسن ہے اس میں، لوگ کہتے ہیں بڑا حسین ہے، تو حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم حسین اللہ کے رسول کے سر سے پاؤں تک مشابہ تھا۔ یہ تانا دے رہا ہے اگر یہ حسین نہیں جو رسول اللہ سے مشابہ رہا ہے تو اور کون حسین ہو؟ تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، یہ حضرت حسین سے کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ اگر چپ رہے ہیں تو یہی ہوگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا وہ خوش آمدید بن جائیں گے، منافق ہو جائیں گے، باہر کچھ کہیں گے اندر کچھ۔ تو لوگ گئے فواقعوا فی یزید ابن معاویہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے یزید کو بہت برا بلا کہا، فقال تقولون ھذا فی وجوہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے منہ پر بھی یہ کہتے ہو، یہ اسلام ہے؟ دین تو کہتا کٹ دو حق کو، یہ اللہ کے رسول اور خلفاء نے اس کا مگر بعد میں نہیں رہنے دیا، میں کیا کروں، اور دوسرے کے گھر مار مار کر لوگوں کر دیا، کچھ کو لالچ دیا۔ جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں امام ابن حجر فرماتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لاکھ لے لو اور یزید کی بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا۔ لالچ بھی اس نے دینا شروع کیا، خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں، تاریخ کو آگ لگائیں، یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے، وہی تبری جو جھوٹیاں اٹھائے پھرتے ہیں۔ بے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی، اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے منہ پر سے بل نمدحہم ونثنی علیہم، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مزاح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں؟ اب سارے کر رہے ہیں، کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، مگر نہیں، ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو دوسری روایت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فقلت ان نجلس ائمتنا هؤلاء فيتكلمون في شأن نعلم ان الحق غير فنصدق۔ ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، اس پر آپ سن لیں
کہ یہ کہاں امت کو لے جاتی. غیرت گئی, سچ گیا, ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اکبر دی گریٹ, اکبر اعظم بے دین ہو گیا. خیر وہ موضوع الگ. ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا. ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر دیا, بینگن کی تعریف, بینگن ایسا, بینگن ایسا. پکوا کر کھایا, گلا بیٹھ گیا. صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی. اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں. اس نے کہا کل تم تعریف کر دیا. اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں, شاہ کے نوکر. آپ خدا کے لیے سوچیں, دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا. جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے, مجبور ہو جاتے. پیسہ ان کے پاس ہوتا, ڈنڈا ان کے پاس ہوتا. تو کہا ہم جانتے ہیں, کالا کنہ نعد ھذا نفاقا, فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے. فلا ادری کیف عندکم, اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہے. ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اب اے ابو عبد الرحمن, یہ بھی ابن عمر کی کنہ, ہم امام کے پاس جاتے ہیں, حاکم کے پاس, یقضی بالقضاء نراہ جورا, وہ فیصلے کرتا, ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے, بالکل غلط فیصلہ کیا. فنقول تقبل اللہ, ہم کہتے ہیں اللہ قبول کرے, اللہ قبول کرے, جزاک اللہ. فقال ان نحن معاشر محمد, آپ نے فرمایا ہم رسول کے ساتھی تھے, اس کو منافقت سمجھتے تھے. مگر دور بہت جلدی بدل گیا, 50 سال نہیں گزرے. نمونہ پڑھا میں نے